السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے بیچ میں آپس میں کوئی نفرت، کدورت، حسد، بغض، کینہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ہم ان کے سینوں میں سے جو کوئی بھی کینہ ہوگا اس کو ہم نکال باہر پھینکیں گے اور وہ جنتی بھائی بھائی بن کر آپس میں تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح فرمائی ہے، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض کہ جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، ان کے درمیان میں نہ تو بغض ہوگا اور نہ ہی کوئی اختلاف ہوگا۔ تو دوستو، یہ جنت ہے کہ جہاں پر محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، اور حسد، بغض، کینہ، نفرت یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مسلمانوں سے یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور آپس میں بغض، نفرت، حسد، کینہ یہ ساری چیزیں یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، تو اسے اس دنیا کے اندر یہ جنت والا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل سے ہر مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، کینہ جو ہے وہ نکال باہر پھینکے اور اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں صاف رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے انصاری صحابی کو 3 بار جنت کی بشارت سنائی۔ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ نے اس صحابی کو جنت کی بشارت سنائی تو ایک اور صحابی اس صحابی کے گھر میں چلے گئے اور 3 راتیں اس کے گھر میں رہے، اور دن بھی اور رات بھی اس کے اعمال کا مشاہدہ کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت 3 بار دی ہے۔ تو اس صحابی نے 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر میں قیام کرنے کے بعد اس کے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں اس کو ایسا لگتا ہو کہ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ جس کی بدولت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہوگی۔ تو آخر کار اس صحابی نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی، میں آپ کے پاس اتنے دن رہا ہوں تو مجھے آپ کا کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جو ہمارے اندر نہ ہو۔ تو اس صحابی نے بتایا کہ میں تو اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں صاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا، حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، اور اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ یاد رکھیے کہ حسد، بغض اور کینہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، پھر وہ اس کو حقیر بھی جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ پھر جب دل میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا، تو یہ اس کی غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا، اس کو برے نام سے پکارے گا بھی، اور اس کا مذاق بھی اڑائے گا، اور جھوٹ بھی بولے گا، اور بہت ساری معاشرتی اخلاقی برائیاں جو ہیں
وہ اس کی بنیاد پر جنم لیں گی. اور اس سے بھی بڑھ کر جو مسلمان اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں حسد، بغض، کینہ رکھتا ہے، اس کی زندگی کا یقین جانیے سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے. وہ شخص جس کے دل میں دوسروں کا حسد اور بغض ہو، وہ کبھی بھی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی چین نہیں آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بغض اور حسد ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن سے اور ٹینشن سے آپ نجات پا جائیں اور آپ سکون والی زندگی، چین والی زندگی جی سکیں، تو اللہ کے لیے اپنے دلوں سے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں حسد، بغض اور کینے کو نکال باہر پھینکیے.